اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور تم میں جو مرد و زن بے نکاح ہیں ان کا نکاح کرو، نیز اپنے غلاموں اور کنیزوں میں سے بھی جو نکاح کے قابل ہوں ان کا بھی نکاح کرو۔ اگر وہ غریب و نادار ہوں گے تو اللہ انہیں اپنے فضل و کرم سے مالدار بنا دے گا، اور اللہ بڑی وسعت والا بڑا علم والا ہے۔ اور جو نکاح کرنے کی قدرت نہیں رکھتے انہیں چاہیے کہ عفت اور ضبط نفس سے کام لیں یہاں تک کہ اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے۔ اور تمہارے مملوکہ غلاموں اور کنیزوں میں سے جو مکاتب بننے کے خواہش مند ہوں تو اگر تمہیں ان سے کوئی بھلائی معلوم ہو تو ان سے مکاتبہ کر لو، اور تم اللہ کے مال میں سے انہیں عطا کرو، اور اپنی جوان کنیزوں کو محض دنیوی رنگ کا کچھ سامان حاصل کرنے کے لیے بدکاری پر مجبور نہ کرو جبکہ وہ پاک دامن رہنا چاہتی ہوں۔ اگر کوئی انہیں مجبور کرے تو بے شک ان کو مجبور کرنے کے بعد بھی اللہ بڑا بخشنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے۔ بے شک ہم نے تم لوگوں کی طرف واضح آیتیں نازل کی ہیں اور تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کی مثالیں بھی اور پرہیزگاروں کے لیے پند و نصیحت بھی۔ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال یہ ہے جیسے ایک طاق میں چراغ رکھا ہوا ہو اور چراغ شیشہ کی قندیل میں ہو، اور وہ قندیل گویا موتی کی طرح چمکتا ہوا ایک ستارہ ہو، اور وہ چراغ زیتون کے بابرکت درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہے جو نہ شرقی ہے نہ غربی، قریب ہے کہ اس کا تیل خود بخود بھڑک اٹھے اگرچہ آگ نے اسے چھوا بھی نہ ہو۔ یہ نور بالائے نور ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے نور کی طرف ہدایت فرماتا ہے، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز کا بڑا جاننے والا ہے۔ یہ ہدایت پانے والے ایسے گھروں میں ہیں جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ انہیں بلند کیا جائے اور ان میں خدا کا نام لیا جائے۔ ان میں ایسے لوگ صبح و شام اس کی تسبیح کرتے ہیں جنہیں کوئی تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے، نماز پڑھنے سے اور زکوٰۃ دینے سے غافل نہیں کرتی، کیونکہ وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن دل اور نگاہیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی، تاکہ اللہ ان کو ان کے بہترین اعمال کی جزا دے اور اپنے فضل سے مزید نوازے۔ اور اللہ جسے چاہتا ہے اسے بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کے اعمال سراب کی مانند ہیں جو ایک چٹیل میدان میں ہو جسے آدمی پانی خیال کرتا ہے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس جاتا ہے تو اسے کچھ نہیں پاتا، بلکہ وہاں اللہ کو موجود پاتا ہے جس نے اس کا پورا حساب چکا دیا، اور اللہ بہت جلدی حساب لینے والا ہے۔ یا پھر ان کی مثال ایسی ہے جیسے گہرے سمندر میں اندھیرا کہ اسے ایک موج ڈھانپ لے، پھر اس موج کے اوپر ایک اور موج ہو، اور پھر اس کے اوپر بادل ہو، الغرض اندھیروں پر اندھیرا کہ اگر کوئی اپنا ہاتھ نکالے تو اسے دیکھ نہ پائے، اور جسے اللہ نور ہدایت نہ دے تو اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اور پر پھیلائے ہوئے پرندے بھی ہر ایک اپنی اپنی مخصوص نماز و تسبیح کو جانتا ہے، اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ ہی کی طرف سب کی بازگشت ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ بادل کو آہستہ آہستہ چلاتا ہے، پھر اس کے ٹکڑوں کو باہم ملاتا ہے، پھر سے تہ بے تہ کر دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے درمیان سے بارش نکلواتا ہے، اور وہ اللہ آسمان سے پہاڑوں کی شکل کے بادلوں سے برف یعنی اولے برساتا ہے، پھر ان کو جس پر چاہتا ہے گرا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہٹا دیتا ہے۔ قریب ہے کہ اس کی بجلی کی چمک آنکھوں کی بینائی کو لے جائے۔